الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم
مغفرة وأجرا عظيما. میرے انتہائی قابل احترام ذی وقار محترم و مکرم سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا ہے، اور ماہ ربیع الاول کی مناسبتاً گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو ماہ ربیع الاول کو اس حیثیت سے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی حیثیت سے، اور اسی مہینے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہے، اس مناسبت سے یہ مہینہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسی مناسبت سے اس مہینے کا تعارف ہے، اور اس مہینے کی ہم قدر اور احترام اسی مناسبت سے کرتے ہیں۔ کہ اس مہینے میں دو جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہے۔ مشہور اقوال کے مطابق تو 12 ربیع الاول ہے، لیکن اس میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اقوال مختلف ہیں۔ تو ایک قول کو لے لیتے ہیں اسی مناسبت سے کہ 12 ربیع الاول ہے۔ جیسے اب دور ہے اور اب وقت ہے، دین سے انتہائی دوری کا وقت ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ دین سے جہالت کا وقت ہے۔ کہ جیسے پہلے وقت میں جہالت تھی، نام واقفیت کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، اب جہالت اور ناواقفیت اس اعتبار سے ہے کہ سب کچھ کا پتہ ہے لیکن اس کا زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے، وہ کوئی اعمال زندگی میں بالکل بھی نہیں ہے۔
تو اس اعتبار سے اگر بندہ یہ کہہ دے کہ پہلے جہالت تھی، کچھ معلوم نہیں تھا، تو اب سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی جہالت ہے۔ کہ پہلے اللہ رب العزت کی صفات اور خاصیات درختوں میں پایا کرتے تھے، مورتیوں میں پایا کرتے تھے، بتوں کے اندر پایا کرتے تھے، کہ وہ صفات اور خاصیات جو اللہ رب العزت کی ذات میں پائی جاتی ہیں، جن صفات اور خاصیات کا رب ذوالجلال حامل ہے، وہی صفات وہی خاصیات کائنات کی چیزوں میں ڈھونڈا کرتے تھے۔ کسی درخت کے سامنے جھکنا اور اس کو اپنا رب اور الہ ماننا، کسی بت کے سامنے جھکنا اور اس کو اپنا رب اور الہ ماننا، کسی شجر اور حجر کے سامنے جھکنا اور اس میں وہ ساری چیزیں ماننا جو اللہ رب العزت کی ذات میں مانی جاتی ہیں۔ تو یہ ایک وقت تھا، اس وقت جہالت تھی، ناواقفیت تھی، دین کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا، اللہ رب العزت کی ذات میں کوئی یہ علم بھی نہیں تھا کہ اللہ کی ذات ہے کیا، وہ ذات کس صفات کی حامل ہے، وہ ذات کون سی ذات ہے جس میں پیدا کرنے کی خاصیت اور صفات اللہ میں، رزق دینے کی خاصیت اور صفت اللہ میں، اور مختار کل ہونا اور سب صفاتیں اللہ میں پائی جاتی تھی۔ وہ اس وقت تو باقی چیزوں کو اس لیے خدا مانتے تھے، ان کے سامنے سجدہ اس لیے کرتے تھے کہ جہالت تھی۔ جاتے جاتے درخت کے سامنے سجدہ کر لیا کہ یہ درخت ہمارا خدا ہے، جاتے جاتے کسی مورتی کے سامنے سجدہ کر دیا کہ یہ ہمارا خدا ہے، جاتے جاتے اس سے اولاد مانگ لی کہ یہ جو مورتی ہے ہمیں اولاد دے گی، یہ مورتی ہمیں بارش دے گی، یہ مورتی اور یہ بت ہمیں رزق دے گا، یہ مورتی اور بت ہمیں شفا دے گا، یہ مورتی اور بت ہمیں تکلیف سے نجات دے گا۔ اس وقت تو جہالت کا دور تھا، اس وقت تو کچھ معلوم نہیں تھا، اس وقت کیا جاتا تھا۔ لیکن گرامی قدر آج اتنی سائنسی دور کے باوجود بھی اللہ کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ رب العزت کو اس لیے چھوڑا ہوا ہے، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود بھی۔ تو یہ سب کے جہالت اور سب اندھیروں کو ختم کرنے والی ذات اور جو ہستی آئی ہے وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، چاروں طرف سے جہالت کے اندھیرے تھے، کفر تھا، ضلالت تھی، جدال و جدل تھا، جھگڑے تھے، اور ایک دوسرے سے ہر وقت جھگڑے اسی لیے رہتے تھے کہ دین کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ سب اندھیرے ختم کرنے والی ہستی، سب چیزوں کو ختم کرنے والی ہستی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جہالت کو ختم کیا، جنہوں نے کفر اور ضلالت کو ختم کیا، جنہوں نے ناواقفیت کو ختم کیا، جنہوں نے ظلم و جدال اور جھگڑوں کو آپس میں ختم کیا اور ایک بہترین رہنما اور بہترین راستہ دکھایا۔ تو گرامی قدر اس راستے کے لیے دو چیزیں لائی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک طرف کتاب اللہ ہے اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ کے فرامین ہیں۔
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جب نازل ہوا تو قرآن نے ان سب اندھیروں کو ختم کیا، ان سب ظلمت کو ختم کیا، سب جہالت کو ختم کیا اور ایک انتہائی روشن راستہ دکھایا۔ بندہ اگر آنکھیں بند بھی کر لے تو وہ نورانی راستہ نظر آتا ہے۔ صرف اتنا انسان کا کام ہے اور اس پر چلنا، باقی روشنیوں تک پہنچانا، کامیابی تک پہنچانا اسی راستے کا کام ہے۔ صرف انسان کا کام ہے اس پر ایک دفعہ چل پڑے، باقی اس میں جتنے اندھیرے آئیں گے، جتنی اس میں ظلمت اور ساری چیزیں آئیں گی، یہ چھٹتی چلی جائیں گی اور انسان ایک صحیح اور سیدھے راستے پر چلتا جائے گا اور یہاں تک کہ کامیاب ہو کر دنیا سے چلا جائے گا۔ تو گرامی قدر، یہ ساری جہالت کو ختم کرنے والے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی اور ذات ہے۔ اور انہوں نے جب اعلاء کلمات اللہ کو بلند کیا، یہاں تک کہ اس سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک نبوت نہیں ملی ہے، لیکن جہالت اس وقت تھی۔ وڈیروں کا ایک راج تھا، سرداروں کا ایک راج تھا اور انہی کی باتیں مانی جاتی تھیں۔ اور یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر ایک جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے والدین ابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، کہ وہ تو فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، وہ تو صحیح سالم اور سیدھے راستے کے لیے اللہ رب العزت اس کی تخلیق فرماتے ہیں، لیکن آگے والدین کا جو مذہب ہوتا ہے اسی پر اس کو چلاتے ہیں۔ ابواہ یحودانہ، اگر والدین یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اگر والدین نصرانی ہیں تو اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، اگر والدین مجوسی ہیں تو اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یہی ہے کہ جتنے اب مذہب باطل فرق چل رہے ہیں، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو والدین وہی محنت کرتے ہیں تو وہی بیٹا وہی چیز بن جاتا ہے، کرسچن بن گیا، بدھ مت بن گیا، یہودی بن گیا، نصرانی بن گیا، اور کتنے باطل فرقے ہیں۔ تو گرامی قدر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور کے اندر آئے ہیں کہ چاروں طرف سے ظلمت ہے، جہالت ہے، لیکن انسان جو ہی جوان ہوتا ہے یقیناً وہاں کے ماحول سے اثر پکڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک حفاظت تھی، ایک رہنمائی تھی اللہ کی طرف سے کہ ان ساری جہالت اور ظلمت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت سے پہلے محفوظ رہی ہے۔ اور یہی تو وجہ تھی کہ اگر ان چیزوں کے اندر کچھ بھی اگر ملوث ہو جاتے تو یہ یہود و نصارہ اور مشرکین کبھی بھی نہ چھوڑتے، ویسے بھی نہیں چھوڑا، ویسے کوئی چھوڑا ہے؟ جہاں بھی عبادت کے لیے جاتے ہیں بڑے بڑے مشرکین اور اٹھا کر پہنچ جاتے ہیں تکلیف دینے کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی جوانی کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی حفاظت فرمائی کہ وہ جہالت کی باتیں، بسا اوقات ایسی جہالت کی چیزیں ہوتی ہیں معاشرے میں جو ایک اہم پیشہ بن جاتا ہے۔ میں تھوڑا سا اشارہ اگر کر دوں کہ اس وقت ناچ گانا کتنا زیادہ لوگ اس کو اپنا ٹیلنٹ سمجھتے ہیں، اس میں جانا اپنا بہت کچھ کہتے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ہے ماڈل ہے شاڈل ہے، کیا کیا چیزیں کہتے ہیں کہ نہیں کہتے۔ حالانکہ گانا بجانا کوئی اچھی چیز ہے، یہ کوئی بہت اچھا پیشہ ہے،
انتہائی گھٹیا ترین اگر پیشہ ہے تو یہی ہے، لیکن میڈیا پر دیکھیں تو انہی کی قدر کی جاتی ہے، آگے پیچھے انہی کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، ماڈل شاڈل کیا کیا۔ تو گرامی قدر، یہ معاشرے کی وہ برائیاں بسا اوقات ہوتی ہیں جو اچھی چیزیں بن جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ان جیسی منحوس چیزوں سے بھی محفوظ رکھا ہے جو معاشرے کی عزت والی چیزیں بن جاتی ہیں۔ آج بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں میں سنگر ہوں، کوئی بڑے فخر سے کہتا ہے میں فلاں چیز ہوں، کوئی بڑے فخر سے کہتا ہے میں فلاں ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور یہود و نصارہ کی ایک محنت کہ وہ جو برے نام تھے نا، گھٹیا نام شمار کیے جاتے تھے، آج ان کو بڑا اچھے نام دیے گئے ہیں۔ کوئی نائی جو حجامت کرتا ہے تو اس کو حمام کا نام دیا گیا، گانے بجانے والے کو اور ناچ گانے والوں کو جو پہلے دور میں برے نام تھے اب ان کو سنگر کا نام دیا گیا، اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے گئے کہ وہ زبان سے لینا لوگ عیب بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ تو بات یوں چل رہی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے ان چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ تو گرامی قدر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جہالت اور کفر کی جتنی چیزیں تھیں سب کو ایک ایک کر کے ختم کیا۔ لڑائی اور جھگڑے کا جتنا ناسور مشرکین میں تھا وہ سب کو ختم کیا، بات بات پہ لڑنا اور جھگڑنا اور بغض، کینہ، عداوت اور برائی، ہر قسم کی برائی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے ذریعے سے ختم کیا ہے۔ تو گرامی قدر، اس کو آگے پروان چڑھانے والے وہ ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اکیلے تھے تو آہستہ آہستہ ابو بکر صدیق آئے، اور اس طرح مسلمان ہوتے ہوتے ہوئے ایک جماعت بنتی چلی گئی، اور اس جماعت کو تقویت زیادہ دینے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالی، کہ بیت اللہ کا گھر بیت اللہ اللہ کا ہے اور اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، مسلمان اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ ان کو گرا سکے۔ تو ایک وقت آیا کہ ایک ایک بت کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گرایا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ اب حق آ گیا ہے، اب باطل یہاں نہیں ٹک پائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ ایک ایک بت کو گراتے تھے اور یہی فرماتے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو گرامی قدر، وہ تو جہالت تھی، لیکن میں گزارش کر رہا تھا اب سب کچھ ہمیں پتہ ہے، پھر بھی دین سے دوری ہے، پھر بھی دین سے دوری ہے۔ اب ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کو دین کے بارے میں سب کو بڑی اچھی معلومات ہیں، لیکن گنے چنے چند لوگ ہوتے ہیں جو اس پر عمل کرتے ہیں، ورنہ معلومات ہمیں بڑی ہیں لیکن عمل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ اس وقت جہالت کی وجہ سے عمل نہیں تھا، اب سب کچھ معلوم ہونے کی وجہ سے بھی عمل نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یکسر دور ہے، سب ہم نے اس کو پیچھے رکھا ہوا ہے اور اس سے بالکل دور ہیں۔ تو گرامی قدر، یہ مہینہ ربیع الاول کا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اثر نو اپنانا ہے۔ اب تک ہم جو سبق بھول چکے ہیں نا اپنا، جو ہمارا قرآن اور حدیث نے ہمیں سبق دیا ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سبق دے کر گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کو پورا کر کے گئے ہیں، تو گرامی قدر یہی ربیع الاول کا مہینہ ہمیں دوبارہ ایک سبق دلاتا ہے کہ اصل میں ہمارا کام کیا تھا، کہ دنیا کی ضروریات تو چلتی رہتی ہیں
ان کو تو جاری رکھنا ہے، لیکن اصل جو ہمارا مشن اور مقصد ہے وہ اعلاء کلمت اللہ ہے۔ تو گرامی قدر اگر اس کی فکر ہو جیسے ہم دنیا کی فکر کرتے ہیں، اتنی ہی دین کی اگر ہم فکر کر لیں تو یقیناً ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، اتنی ہی۔ تو اس لیے قرآن مجید کی آیات محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ ہمیں دین سکھلاتا ہے۔ محمد تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ والذین معہ، فرمایا کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اشداء علی الکفار، وہ کفار کے لیے سخت ہیں، آپس میں نہیں۔ ہم تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ایک مرلے پہ لڑتے رہتے ہیں، تھوڑا سا معاملہ ہو گیا تو اس پہ لڑتے رہتے ہیں، پتہ نہیں ہمیں دنیا میں کیا ملے گا۔ یہ لڑنے کی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک اگر فٹ کہیں چلا گیا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہی جو آپ کا ناجائز اور ناحق کھائے گا، یہ کل قیامت کے دن خود پچھتائے گا اور آپ کو دے گا بھی صحیح۔ آج اس نے زمین کا ایک فٹ لیا ہے، کل وہ اعمال دے گا، اعمال، اور اعمال بھی وہ جو اس کے قابل قبول اعمال ہوں گے۔ تو ہمیں کیا فکر کرنی چاہیے؟ لیکن گرامی قدر ہم ان چیزوں پہ لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے، ان میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں سب کو متحد ہو کر کفار کے خلاف ہونا چاہیے ہر وقت۔ ہر وہ بات جو یہود و نصارہ کی طرف سے آئے ہم اس کا مقابلہ کریں، ہم آپس میں نہ لڑیں، آپس میں اپنی طاقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہم انرجی کو اور اس طاقت کو کفار کے خلاف لگائیں۔ اس لیے فرمایا معہو، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، آج اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں تو کفار کے ہمیں خلاف ہونا چاہیے، اور کفار کے خلاف ہر قسم، ہر ان کا طور طریقہ، اس کی مخالفت کرنی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم گھروں میں وہ سارے طریقے اختیار کرتے ہیں جو یہود و نصارہ نے کیے ہوئے، کھڑے ہو کر کھانا، الٹے ہاتھ سے کھانا بڑا فخر سمجھتے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھتے، پیشاب کھڑے ہو کر کرنا، اور سارے وہ کام اگر میں گنوانا شروع کر دوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، سارے وہ کام کرتے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ ہم کیسے یہود و نصارہ کی مخالفت کریں گے اور حضور کے اپنا سچا امتی اور سچا عاشق کیسے مانیں گے؟ تو فرمایا معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ دو کام ہے، کفار کے خلاف ہونا اور آپس میں نرم دل اور محبت والا ہونا۔ آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، جھکنا کس کے سامنے ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ تو ہم سب کیا ہے؟ نماز کی پابندی کریں۔ آج کے بعد یہ ہم عزم کریں کہ ہم نماز ایک بھی نہیں چھوڑیں گے۔ سارے عزم کرتے ہیں کہ ہم جہاں کہیں ہوں، دفتر میں ہوں، دکان میں ہوں، بازار میں ہوں، کہیں بھی ہے، جب نماز کا وقت ہوگا ہم نماز پڑھیں گے۔ ہم نے نماز کسی حالت میں، کسی صورت میں نہیں چھوڑنی، نہ معاف ہے۔ جب نماز جنگ میں معاف نہیں ہے تو ہم دفتر اور بازار اور کیسے معاف ہو سکتی؟ اس لیے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، اور اللہ سے فضل تراش کرتے ہیں کہ رزق بھی مانگنا ہے تو کس سے؟ اللہ رب العزت کی ذات سے۔ ہم اللہ سے مانگنے، ہم کسی قبر کے سامنے جا کر جھکیں، کسی شجر کے سامنے جا کر جھکیں نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہے جس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، جس کو نیند بھی نہیں آتی ہے، وہ ذات جب موجود ہے تو قبر کے سامنے جانا، کسی مورتی کے سامنے جانا اور اس سے رزق مانگنا، یہ افسوس والی بات ہے۔ تو اس لیے ہم کیا ہے، کس سے مانگنا ہے سب کچھ؟ اللہ رب العزت کی ذات سے۔ تو گرامی قدر، اسی کے ساتھ ساتھ ربیع الاول کی مناسبت سے جب ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہ عشق اور محبت اگر ہم کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ربیع الاول کے اندر درود پاک کی کثرت کریں۔
درود پاک کی کثرت کریں، اور انشاءاللہ العزیز پہلا درجہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول تک ہم 1.25 لاکھ درود پورا کریں۔ اگر ہمیں حضور سے عشق ہے، اگر حضور سے محبت ہے، تو ہم 12 ربیع الاول تک 1.25 لاکھ ہر شخص پورا کرے۔ ہے کوئی ایسا مرد مجاہد جو پورا کرنے والا ہو؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر نہیں 12 ربیع الاول تو ربیع الاول کی اخیر تک ہم 1.25 لاکھ پورا کریں۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کی ذات بھی درود و سلام بیچتی ہے، فرشتے بھی بیچتے ہیں، صحابہ بھی بیچتے ہیں، تو ہمیں بھی وہی عبادت کرنی لازمی ہے۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سوال کرتے ہیں، کیف نسلم یا رسول اللہ، کہ ہم آپ پر درود و سلام کیسے بھیجیں؟ تو وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے۔ تو اگر ہمیں حضور سے عشق اور محبت ہے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔